الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه النجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مجمع کافی ہے لیکن درود پاک دی آواز دی چس نہیں ہے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان سننا تو حضرت میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زجنوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فرمایا اپنیاں محفلاں وچ میری ذات تے درود پڑھ کے اپنیاں محفلاں نو سجایا کرو لجپالا اگر اسی اپنیاں محفلاں وچ تھوڑی ذات تے درود پڑھ کے اپنیاں محفلاں نو سجائیں سونے فائدہ کی ہوئے گا میرے پاک نبی نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا محفل وچ درود پڑھنا تہاڈا کام نہیں قیامت والے دن تانوں نور عطا کرنا میرے خدا دا کام نہیں ذرا سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں یہ محمد کا نور ہے اج کون آیا اس دنیا تے اور یا گلی بھی گلی روشنایا اج ابراہیمی گلشن اندر کوئی عجب بہار آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر پیا مکے وچ دعایا آسم لال حلیمہ لے گئیاں ہاتھ من دیا رہے گئیاں ڈایا انتہائی واجب الاحترام آواز تھوڑی دی بڑی کرو بڑا سونا چلانے پہ اللہ پاک بہت برکتاں عطا فرمائے انتہائی واجب الاحترام زیبکار علماء کرام سامعین محترم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آج کی یہ پاک سونی محفل
تو تے میرے رجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے میلاد دی محفل جس کے اندر تسی بھی حاضر ہو میں نا چیز بھی حاضر ہاں دعا کرو اللہ رب العزت اب ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آ تو جا آمین جتنے احباب نے اس پاک محفل کے اندر جس طریقے نال بھی حصہ ملایا میری دعا ہے اللہ رب العزت محبوب کی اس خوشی کا صدقہ اللہ سب نو دارین دیاں خوشیاں عطا فرمائے حضرات محترم میرے تو پہلا تسی بڑے بڑے علماء دے بیانات سنے تسی سونیاں آوازاں بھی سنیاں تسی شعر بھی سنے تسی جناب والا توڑے باجے بھی سنے میں کوشش کراں گا تیرے سامنے دو ہی چیزاں بیان کراں گا یا رب دا قرآن ہوئے گا یا سنی آقا دا فرمان ہوئے گا سبحان اللہ آدھی تیار کیا ہو جا حضرات محترم توجہ میری بات کرنی ہے جڑی گل کراں گا انشاءاللہ دی مداری نال کراں گا بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرنے لگا صبح جدوں تسی مسجد دی وچوں نماز پڑھ کے باہر نکلنا ہے نا کئی پوچھنا میاں تسی رات کو میلاد دی محفل سجائی کیا اے میلاد دی محفل حضور کے صحابہ منائی بولو دی جائے کیا حضور کے صحابہ نے میلاد دی محفل سجائی ہے میں دونوں میلاد یہ سنانا چاہنا وہاں جڑا نبی دے صحابہ نے میلاد دی بولتے جائے یار بولتے جائے کتاب کا نام ہے ہدیۃ الحرمین علماء تشریف فرمان ہیں اس واسطے کتاباں کے حوالے پیش کرنے لگا اور ایک یاد رکھو جتھے علماء ہوتے ہیں علماء کی برکت بڑی ہوتی ہے اتھے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے بولو تو جائے یار ہدیۃ الحرمین کا مختصر یہ ترجمہ بنتا ہے مکے کے مدینے کا تحفہ بولو تو جائے یار اس مکے کے مدینے کے تحفے وچوں دو حدیثاں تحفہ سنان لگا پہلے میں تمہیں چیک کرنا ہے کہ تسی سننا حضور کا میلاد کس طریقے نال تسا ذوق رکھنی ہو انشاءاللہ پھر میں تھوڑے ذوق نو مدے نظر رکھنی ہو یا قرآن تے حضور کا فرمان بیان کراں گا بولو تو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے سچے چاچے دا پتر جنہاں دا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن اپنے گھر کے اندر نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نو جمع کیتا جمع کر کے تے میرے مصطفیٰ دا میلاد پر پڑھ دیں بولتے چاہے حضرت عبداللہ ابن عباس پاک نے جنہا میلاد کیتا عربی عبارت سن میں نے دوستہ نے دسی آدھی لوگ ہیں عربی کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو انہوں مبارک ہو گئے اس واسطے کہ عربی میرے رجپال نبی کی پاک زبان ہے علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقاء ولادتہ بقوم سوکھا جیا ترجمہ کرا ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس پاک نے اپنے گھر کے اندر مصطفیٰ دے غلامہ نو جمع کر کے تے میرے مصطفیٰ دا میلاد کا بیان کر دیا توجہ نال بولتے سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام کا جب میلاد پر بیان کرتے ہیں سڑن والیاں دی کیفیت کی گئی حدیث سن فرمایا فَيَسْتَبْشِرُونَ نبی دے صحابہ میلاد سن کے تے خوشیاں بے کر دیں بولو چھا یار بولو چھا اچھا میں بار بار تمہیں آقا کو سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ تمہیں آپ نے پتہ ہے کہ قرآن تے نبی دا فرمان سن کے سبحان اللہ کہنے اچھے والا ہو گیا چھتو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام سے غلاموں حضور کے صحابہ میلاد سن کے خوشیاں بے کر دیں صرف خوشیاں بھی نہیں بَيَحْمَدُونَ میلاد مصطفیٰ سن کے کہ اللہ دی حمد و ثنا یعنی سبحان اللہ دیا صداواں میں بلند کر دی پہنے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے رجپال نبی دا صحابی عدل و گاندے نے کچھ لکھا میلاد سن کر نبی دے صحابی دے بیان کرنے والا نبی دا صحابی ہے سنان والے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے میلاد دی میں پھر سچی ہے میلاد سن کے حضور دا صحابہ خوشیاں بھی
کرتے پہلے وَإِذَا جَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے ملاد میں پھر سچی سے اچانک میرے لجپال نبی آ گئے، اچانک لجپال نبی آ گئے، اچانک تو میرے لجپال نبی آئے نے صحابہ کا مجمع دیکھیا، نبی دے صحابہ مصطفیٰ دا ملاد سن کے خوشیاں پہ کرتے ہیں، میرے لجپال نبی نے نام عطا فرمایا، فرمایا حلت لکم شفاعتی، میرے غلاموں تسی ملاد مصطفیٰ دی محفل سجا کے بیٹھے ہو، خوشیاں بھی کرتے پئے ہو، سبحان اللہ دیا صداواں بھی بلند کرتے پئے ہو، میں مصطفیٰ اعلان کر رہا قیامت والے دن اتنی دیر تک جنت وچ قدم نہیں رکھاں گا جتنی دیر تک تہاڈی شفاعت کر کے اپنے نال جنت وچ نہیں لے کے جاواں گا۔ حدیث سن کے جن چس آئیے ایک بار موڑا کو سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث سن ایمان تازہ ہوئے گا۔ حدیث تیراوی نے حضرت ابو دردہ، اگر گل کرا ابو دردہ پاک دی تے وقت لگ جانا ہے، اے لجپال نبی دا او سونا صحابی ہے۔ ایک دن میرے پاک نبی نے فرمایا حمل العصا علامت المؤمنی وسنت الانبیاء، فرمایا ہاتھ وچ آسا پکڑ کے ٹرنا مومن دی نشانی ہے، نبیاں دی سنت۔ بول چا بول چا۔ حضرت ابو دردہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے صحابی نے نوجوان نے ہاتھ کے اندر آسا لے کے ٹرنا، مدینے کے لوگاں تانے مارنے، میاں نوجوان صحابی ہے ہاتھ وچ سوٹی لے کے پکڑ کے ٹر جائے۔ ایک دن لجپال نبی مسجد نبی دے منبر تے کھڑے ہو کے میرے لجپال نبی صحابہ نو خطبہ پہ دیندے نے، حضرت ابو دردہ پاک گئے نے جتھے جگہ ملی پہ گئے نے، لجپال نبی نے فرمایا یا ابا دردہ ادنو منی، یا ابا دردہ ادنو منی، اے ابو دردہ میرے قریب آ جا، اے ابو دردہ میرے قریب آ جا۔ ابو دردہ چل دیا میرے مصطفیٰ کے قریب ہو دیا حتیٰ کہ اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے سمہو رسول اللہ، میرے لجپال نبی نے ابو دردہ نو سینے نال لایا ہے، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، حضرت ابو دردہ پاک نو حضور سینے نال لا کے ابو دردہ دا متھا پہ چلتے۔ میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ سارے گل سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ اچھی گل، لطف آئے گا انشاءاللہ، مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ میں پہلے عرض کی جتنی علماء تشریف فرما ہوں برکت علماء دی، بول دیتا یار بول دیتا۔ میں تو اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا لیکن انشاءاللہ سنے گا ضرور، لطف آ گیا اتر بہ جائے گی۔ توجہ میری بات۔ حضرت ابو دردہ پاک میرے پاک نبی نے فرمایا قریب آ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی نصیبہ والے ہو جنہوں حضور بلایا ہے، نصیبہ والے ہو بولو جو سبحان اللہ۔ گل دور نکل جائے گی، ابو دردہ پاک حضور نے فرمایا ابو دردہ قریب آ جا، قریب آ جا، اتنا قریب ہے ابو دردہ پاک میرے نبی نے سینے نال لایا، متھا پہ چمدے نے، چمدیاں لجپال نبی نے جب چھڑیا ہے، ابو دردہ پیچھے نے، میرے پاک نبی نے پھر فرمایا اے ابو دردہ ادنو منی، اے ابو دردہ قریب آ جا، قریب آ جا۔ ابو دردہ جب دوبارہ قریب ہوئے نے، میرے پاک نبی نے سینے نال لایا ہے، متھا چمیا ہے، جب میں پھر درخواست ہوئی ہے، لجپال نبی جو صحابہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں سونیا آج ابو دردہ نال بڑا پیار پہ کرتے آوے، سونیا حکمت دس دیو آج ابو دردہ نال ایسا پیار کرن کی وجہ کی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ابو دردہ نے کیتا ہے مصطفیٰ دی سنت دے عمل۔ ابو
ابو دردہ پاک نے کی کیتا ہے مصطفیٰ دی سنت دے بول 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 ابو دردہ نے مصطفیٰ دی سنت دی عمل کیتا ہے میں مصطفیٰ نو ابو دردہ نال پیار آیا ہے میں سینے نال ملایا ہے متھا بھی چومیا ہے جدوں چھڈیا ہے ابو دردہ پیچھے آئے نے حضرت جبریل امین پاک آ گئے نے اندر سونیا رب پیا فرماتا ہے ابو دردہ نے تیری سنت دے عمل کیتا ہے ابو دردہ نال خدا نو بھی پیارا دیا ہے مصطفیٰ نو بھی پیارا اللہ دیا فرماتا ہے سونیا پہلے اپنی طرفوں متھا بھی چومیا دی سینے نال ملایا دے ہن اللہ تو پیا فرماتا ہے ابو دردہ نو سینے نال ملاؤ متھا بھی نتیجہ پیش کرنے کا مان پتا چلیا جڑا نبی پاک علیہ السلام دی سنت نال پیار کرے او دی نال خدا بھی پیار کرتا ہے مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے اچھا یار کبھی سوچتا صحیح جے نبی پاک دیاں سنتاں نال پیار کرے کہ بندہ ایڈا خدا کی مصطفیٰ دا محبوب ہو جاتا ہے کہ رب دی فرداں نال پیار کران گے نانا بچا گئے سبحان اللہ کہتے ہیں یہ جنہیں نوجوان کونیاں پہ ہاتھ رکھی بیٹھے ہو محفل بھی آداب ہوں دے بزرگاں میں چھٹی تھے نوجوان پہ رسیدی ہو کے بیٹھے ہو توجہ نہ بولتے سبحان اللہ او ابو دردہ اچھا میں ابو دردہ پاک کی شان اس بات کی بیان کی کہ پتہ لگ جائے نا بھئی جس حدیث کا راوی علی شان والا ہے حدیث بڑی سونی ہے سونا حدیث امام دار ہوئے کتاب جناب پہ میں حدیت الحرمین آپ فرمودنی مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری ایک دن حضرت ابو دردہ میرے نبی پاک دے نال ٹرٹیاں پہنچے نے عامر انصاری صحابی رسول دے گھر بولتے جائے صحابی رسول دے گھر پہنچے نے اگے لجپال نبی میں پیچھے میرے نبی دا صحابی ہے حضرت ابو دردہ پاک نے دیکھیا کیا حضرت عامر انصاری کندے کی پہنے يعلمو بیا بلادته لعبنائه وعشيرته حضرت عامر انصاری اپنے پترانوں کٹھیاں کر کے رشتہ دارانوں کٹھیاں کر کے میرے مصطفیٰ دا میلاد کا بیان توجہ نال بولتے سبحان اللہ ایک سونا بھی چل گئی بس ہون کی نو اتھے رہ گئے توجہ نال بولتے سبحان اللہ حضرت عامر انصاری اپنے رشتہ دارانوں اپنے بیٹیانوں کٹھیاں کر کے میرے مصطفیٰ دا میلاد کا بیان کرتے ہیں اس محفل وچ میرے نبی بھی جلوہ فرمایا ہوئے نہیں ایاکتا بیان کرنے والا صحابی ہے سنن والے صحابہ نے کل نبی دے صحابی دے صدارت میں مصطفیٰ دی لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ حضرات محترم توجہ میرا اچھا نبی پاک دے صحابہ حضور دا میلاد بھی سندے پہنے تے نبی پاک دا دیدار بھی سبحان اللہ بولو تے جائے لجپال نبی دا دیدار بھی کرتے پہنے حدیث سن امام تارا ہوئے گا ایک گل بھی یاد رکھی کائنات وچ نبی تو بڑا پیر کوئی نہیں صحابہ تو بڑا منیر کوئی نبی تو بڑا پیر کوئی نہیں صحابہ تو بڑا مرید کوئی نہیں جب مرید اپنے پیر کا دیدار کرتا ہے پھر مرید کے دل کے اندر ایک آہ پیدا ہوتی ہے ایک غیش پیدا ہوتی ہے اور جو ترجمانی تاکدہ دار سخی سلطان پاؤں کی دیئے تو میں جب مرید پیر کا دیدار کرتا ہے اور جو دل میں غیش کی ہوتی ہے اندر ایک دن میرا چشمہ ہوگے تو میں مرشد ویکنا رچا لولو دے مجھ لکھ چشمہ
صبر نہ آوے تو میں ہور کی جیون بچا مرشد دا دیدار ہے باہو میں لگ کروڑا حتا اللہ رب العزت علی اس کاوش کو قبول فرما کے سب مدار ان یہ سعادت عطا فرمائے یقین جانیوں میں پہلی مرتبہ حاضر ہویا تو چاس بڑی آندھی پئی ہے جنہوں نے سونے کی چاس آندھی پئی ہے ہر چک کیا کھوان سبحان اللہ توجہ ہے حضرت عامر انصاری کے گھر حضور تشریف فرمانے صحابی رسول حضور دا میلاد بھی بیان کرتا ہے گھر نبی دے صحابی دے سنن والا مجمع نبی دے صحابہ دے صدارت میرے مصطفیٰ دے یار کدے غور کر جی اجے ملا آکھے جی میلاد کتھے لکھیا ہے ملا پھر تیرے نصیب جی نبی دی شان صحابہ دی شان دی گل ہوئے ہاتھ چک چک کے صحابہ دی شان بیان کریں آمنا و صدقنا الحمدللہ میں بارڈر تو لے کے سمندر تک اعلان کر رہے ہیں آج کل کچھ لوگ او نے حضور دی آل نال پیار ہے صحابہ نال پیار نہیں کچھ او نے صحابہ نال پیار ہے آل نال پیار نہیں سنی دل مبارک ہوئے تو آل رسول دا بھی غلامی تو صحاب رسول دا بھی غلامی مسلک دی نوکری بھی کرتا بیٹھا دے سبحان اللہ اچھی کرچا حضرت عامر انصاری لجپال نبی دا میلاد بیان کردیاں بیان میرے مصطفیٰ دے پاک آمد دا میلاد بیان میرے نبی دے میلاد دا بیان کردیاں جدو پہنچے ولادت مصطفیٰ دے دل دی مقام دے کہ حضور دی آمد دا دل کی سی تقرار کر کے اندر هذا اليوم لبعيد بعد ربيع الأول شريف دل مصطفیٰ دی آمد دل نے مصطفیٰ دی آمد دل نے جو تقرار کی صاحب یہ رسول نے میرے لجپال نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے پاک نبی نے نام عطا فرمایا کہ میں سن عامر انصاری میں مصطفیٰ اعلان کرنا ان اللہ تعالی فتح علیک ابواب الرحمہ اسی میلاد مصطفیٰ دی محفل سجا کے بیٹھے ہو اللہ نے تہاڈے اُتے اپنی رحمت دے دروازے کھول چھڈے نہیں یہ چانس نہیں کی تھی تہاڈے اُتے اللہ نے اپنی رحمت دے دروازے کھول چھڈے نے صرف رحمت دے دروازے بھی نے اگے حدیث کے لفظ نے والملائکۃ یستغفرون میلاد دی محفل والے واسطے بخشش دیاں دعاواں بھی کرتے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک اس ہستی کا ذکر کرن لگا وہاں جنوں جاگ دی ہویا 75 مرتبہ میری مصطفیٰ دا دیدار نصیب سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی النعمۃ الکبریٰ دے اندر میں اس واسطے کتاباں دے حوالے پیش کرنے لگا علماء تشریف فرمانی دعا دین گے النعمۃ الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی پاک نو علامہ ابن حجر مکی پاک نے سلطان العارفین لکھا ہے کی لکھا ہے توجہ ہے تمہیں ایک مختصر دی گل سمجھا کے گل نو لے کے چلنا چاہنا ہوں اچھا عارف اونوں آندے نے جنوں اللہ اپنی شان کے مطابق جیویں چاہے دیدار عطا فرمائے مصطفیٰ جیویں چاہ اپنے غلام کے کرم فرمان اپنا دیدار عطا فرمامن جڑا بندہ خدا دی مصطفیٰ دا دیدار کر کے خدا دی پہچان بھی کر لبے مصطفیٰ دی پہچان بھی کر لبے انہوں آدھے میں عارف عارف بولو کیا آدھے میں عارف
تے جڑا سارے عارفاں دا بادشاہ ہوئے انہوں آندے نے سلطان العارفین. سبحان اللہ. اپنے وقت دے سلطان العارفین امام جلال الدین سیوطی سن. اس زمانے دے سلطان العارفین چند تاجدار سخی سلطان بہو پاک ہے. اور توجہ کر میں اگلی گل سنانا چاہنا وا. امام جلال الدین سیوطی پاک نے جڑی گل کی ہے سنی امام تازہ ہوئے. اللہ دے نوری فرشتے کی کرتے ہیں ایمان والے واسطے میلاد کی محفل والے واسطے بچے دے مرغی کرتے ہیں. اچھا انہاں دا انداز کی ہوندا ہے؟ توجہ ہے. انہاں دا انداز یہ ہوندا ہے. امام جلال الدین سیوطی پاک فرماتے ہیں امل متفقون بالنور یعنی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علیہم السلام فإنهم يصلون على من كان سببا لقراءة مولد النبي صلى الله عليه وبارك وسلم. ترجمہ بھی کرنا. نبی پاک کی سونی زبان عربی پڑھی ایک بار سبحان اللہ کہہ ترجمہ سونی مانتا تھا. امام جلال الدین سیوطی پاک فرماتے ہیں اللہ دی نوری فرشتے اللہ دی مقرب فرشتے جبریل امین پاک حضرت میکائیل پاک حضرت اسرافیل پاک حضرت اسرائیل پاک گلے دے اندر نور دے ہار پاک میلاد مصطفیٰ دی محفل والیاں واسطے بخشش دیاں دعا. ہوں میں تنوں کیتا ہے میلاد سنان واسطے تیار کہ میں جڑی آیت پڑھی ہے میں ہوں بیان کرنے لگا. شاید کہ آگے مفتی صاحب نے آیت پڑھی ہے ترجمہ نہیں کیتا ہوں میں ترجمہ بھی کرساں تفسیر بھی بیان کرساں. گل چنگی لگ جاوے ہاتھ چک کے سبحان اللہ دی آنکھی چاہ ہاتھ چک کے دعا بھی کر چھڑے کہ کوئی مسافر آیا کہ آگے حضور دی شان سنا. علماء کو تسی قرآن دی آیت بھی سنی ترجمے بھی سنی تفسیرہ بھی سنیاں لیکن آج میں تھوڑے سامنے حضور دی حدیث مبارکہ جڑی بیان کرنی انشاءاللہ لطف آئے گا تو جناب کو رکھے چھڑ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے محبوب دی آمد اعلان فرمانے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. فرمایا بے شک تواڈے ول اللہ دی طرف نور آیا. بولو کی آیا؟ بولو کی آیا؟ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں مفسر پہ لکھتے ہیں اس نور تو مراد تیرے تے میرے نبی پاک نبی دی پاک رات کی. توجہ ہے پر کمال دی گل کیتی علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی پاک کے اندر آدم نے نور عظیم ای نور الانوار والنبی المختار. فرمایا اس نور تو مراد سارے نورا دی جان ذات مصطفیٰ ہے. اس نور تو مراد او پاک نبی ہے جڑا کائنات وچ آیا ہے. اللہ نے ساری کائنات دے اختیار اپنے محبوب نو عطا فرما کے بھیجے ہیں. بس میں گالیں کی شروع کرنا لگا جو انشاءاللہ کیا جب محبوب کرنی ہے توجہ میرے والے کرنی ہے. میں بڑیاں تفسیرہ وال چلے جاواں تے وقت رکھ جانا ہے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم تواڈے ول آئے. گل دونوں سمجھ آنی پئیے. علماء تشریف فرمان جاء فعل ماضی ہے. ماضی مطلق کے جدو قد آ جاوے تے ماضی قریب دا معنی دیتی ہے. ہن قد جاءکم من اللہ نور دا معنی اے بنے گا میرا محبوب ہونے تھوڑی دیر پہلے اللہ دی بارگاہ وچوں تواڈے ول نور بن کے تشریف لے آئے. علماء کو میں یہ تاکید اس واسطے کرا رہے ہاں یہ دعا کر دے جا رہے کہ انشاءاللہ کام چلتا جائے گا. توجہ نال بول سبحان اللہ. حضرات محترم قد بیا دستائیں قد جاکم ماضی قریب پہ دستی ہیں حالانکہ 1500 سال میرے نبی دی آمد نو کم و بیش 1500 سال حضور دی آمد نو ہو گئے. عدل قرآن بیا دستائیں قد جاکم
آندا او ہے جڑا پہلے کسی مقام تے ہوئے بولو بولو پہلے بولو دی جان آندا او جڑا پہلے کسی مقام تے مثلا تسی خدا دی گھر وچ آئے اللہ اپنا نصیب فرمائے اور تسی مبارک دی مستحق ہو یہ بھی دنیا دا قانون ہے کوئی بندہ اپنے گھر وچ کسی غیر نو نہیں آن دیتا غیر نو غیرت دکھا ہے غیر ہو جی گھر وچ آن یہی ہو سکتا ہے ایک گل دس تیری تے میری غیرت کی کہ تو تے میں اپنے گھر کسی غیر نو نہ آن دیئے پتہ چلیا گھر وہی آندا ہے جڑا اپنا ہوتا ہے رب کا کیڈا کرم ہویا سنو اپنا بنا کے اپنے گھر بلا کے ذکر مصطفیٰ دی محفل سجاون دی توفیق عطا فرمائے آکھو الحمدللہ آکھو چاکو چا الحمدللہ حضرات محترم میں گل نو تھوڑا جا کے رہتے چلا فرمایا میرا محبوب آیا ہے آندا ہوئے جڑا پہلے کسی مقام تے حضور کو نہ پوچھ لیے سونیا تسی کدو آئے ہو کدو تو ہو کتھے رہے ہو توجہ ہے اپنے بزرگوں کی کتاب کا حوالہ دینا کہ دیا آخنا ہے جی مفتی رمضان یہ تو تیرے وڈیریاں کی کتاب ہے میں دوسرے حکیم الامت کی گل کرنا کتاب کا نام ہے نشر الطیب لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی حدیث کی سند بڑی سونی ہے میرا دل کرتا ہے حدیث کی سند سنا بولتے سبحان اللہ حدیث کے راوی نے امام زین العابدین امام زین العابدین حدیث بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کو امام حسین حدیث بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی کو مولا علی حدیث بیان کرتے ہیں پاک نبی کو میرے پاک نبی نے تمہیں کنتو نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم بأربعة عشر أنبياء توجہ ہے حضور دی سونی زبان پڑھیے چس مینوں بھی آئیے تو چس تانوں بھی آئیے عاشق حضور دی زبان سنیں تو چس راوے بھی ہو سکتا ہے ایک بار پھر آگے چس سبحان اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا کنت نورا میں نور تھا کنت نورا میں نور تھا سونیا کتے سی فرمایا بین یدی ربی میں اپنے رب دی بارگاہ وچ نور سا سونیا کدو تسی فرمایا قبل خلق آدم سونے آدم پاک دی تخلیق بعد وچ ہوئی میں پہلے نور سونیا کتنی دیر فرمایا بأربعة عشر أنبياء فرمایا آدم پاک دی تخلیق تو 14,000 سال پہنا کتنے ہزار سال یہ ایک گل تاج میلاد دی یاد کر لو میں بزرگاں نو عرض کرساں نوجواناں نو عرض کرساں تھوڑے کول کوئی پوچھے نہ بھی نبی نور ہے کہ نبی بشر ہے یہ گل سنا چھڈی اگر ہے کوئی بندے دا پتر تے تیرے سامنے دوبارہ مڑ کے گل نہیں کر سکتا انہوں یہ گل کر میاں حضور فرماندے نے میں آدم پاک دی تخلیق تو پہلا 14,000 سال اللہ دی بارگاہ وچ نور سا قرآن پڑھیے قرآن دستا ہے سب تو پہلا بشر تو میرا پاک ابا حضرت آدم پاک نے سب تو پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام نے توجہ کر بشریت شروع ہوئی 14,000 سال بعد وچ میرا نبی 14,000 سال بشریت دی ابتدا تو پہلا اللہ دی بارگاہ وچ نور مننا پئے گا تیرا نبی اللہ دی بارگاہ وچ بشریت بنن تو پہلا 14,000 سال نور سن جب دنیا دی آئے تیرے میرے برکے بشر بن کے نہیں آئے اللہ دے نور بن کے آئے فرمایا پہلی بار میرا محبوب آیا اور حضرت کمال کی گل کی حضرت علامہ اسماعیل اتفاق نے
تفسیر روح البیان پاک کے اندر آپ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ نے محبوب کا نام نور کیوں رکھا؟ عاشق ہر کلموں جس طرح نامہ صاحب فرمائے سن کہ میں 3 حاشیے لکھے عاشق حضور کی شان ٹٹولہ واسطے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت شان کے ہر کوشے پر غور کرتا ہے قرآن بلے نبی نے فرمان بلے جلے پاسے بھی گھنٹے ہر پاسے میری مصطفیٰ دیا عظمت کی شانہ نظر آتی ہے سبحان اللہ نہیں آتی ہے امام حضرت علامہ اسماعیل کی بات فرماتے ہیں سمت رسول نورا اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر محبوب کا نام نور کیوں رکھیا اگر فرماتے ہیں کہ ان اول شیء اظہرہ الحق بنور قدرتہ من ظلمات العدم كان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اسماعیل کی بات فرماتے ہیں اللہ نے محبوب کا نام نور اس واسطے رکھیا جدوں کائنات دی کوئی چیز نہیں سی اللہ نے ہر چیز تو پہلا محبوب دے نور نو پیدا فرمایا توجہ ہے جس آ گیا میرے پتہ لگ گیا یہ دھاکے والے سننا لے اللہ رب العزت کو سلامت بار کرامت تا قیامت رکھی اللہ کی بہت بہت برکتہ عطا فرمائے ہن جڑی میں حدیث سنانا چاہنا حدیث سن لطف آئے گا توجہ ہے حدیث سے راوی نے پاک عمر ہاتھ چکے ہاتھ سبحان اللہ میں پہلے عرض کی تھی سنیا دا مسلک نہ کانا نہ لولا نہ نگڑا نہ بھیگا سجا کا مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بھائی میرے استاد محترم کبر عبد الحمید چشتی صاحب اللہ پاک عمر دراز فرمائے اللہ رب العزت شریعت شر کو لوگوں نے محفوظ فرمائے کل پرسوں جی پتہ چلے ابھی استاد کی گرفتاری ہو گئی ہے دعا کرو اللہ علماء اہل سنت کی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اللہ سادے حکمرانہ نو اللہ ہدایت عطا فرمائے آمین نہیں آنے پہ خیر دے ہے موڑ کے کوئی دعا کیا ہے کہ آپ موڑنے واسطے آمین تھوڑی آپنی ہے دعا کرو اللہ حکمرانہ نو ہدایت دے مصطفیٰ دے غلامہ دی مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے توجہ نال سن حدیث امام تازہ ہوئے گا میں پہلی عرض کی تھی اور میں عرض کیتا ہے کہ سنی الحمدللہ سی آل رسول دے بھی غلام ہیں اصحاب رسول دے بھی اگر عمر پاک کی شان بیان کرا تو وقت لگ جانا ہے میں حدیث سنانا چاہنا توجہ نال بول سبحان اللہ کتاب کا نام جواہر البحار توجہ پوری توجہ ایک دن میرے پاک نبی نے پاک عمر نے فرمایا یا عمر اتدری من انا عمر جانتے ہو میں کون ہوں بول چا میرے پاک نبی نے پاک عمر نے فرمایا عمر اتدری من انا عمر جانتے ہو میں کون ہوں عمر جانتے ہو میں کون ہوں عمر پاک دیو پاک ہستی ہے 12 سال نبی دے قدمہ میں چھپے کے قرآن دی ایک سورت بقرہ شریف قرآن دے اسرار دے رموز جانن والا عمر پاک نے عرض کرتا سنیا قرآن پیا دستے قلی انما انا بشر مثلکم قرآن تنو بشر پیا لائے یادا سیدوادی ورگے اسی سادے ورگے لانا میرے پاک نبی نے فرمایا عمر جان دے میں کھونا مفتی رمضان دا بھی جان کہندا ہے عمر پاک نے توڑ کے عرض کی تھی جی سنیا اللہ و رسولہ عالم سونیا توڑی حقیقت کی ہے حقیقت مصطفیٰ نو یا خدا جانتا ہے یا تو مصطفیٰ جانتا ہے توجہ نہ رہی سنی میرے پاک نبی نے اپنا تعارف کرایا فنان الذی خلق اللہ اول کل شیء نوری عمر سن اے مصطفیٰ اللہ نے کائنات کی ہر چیز تو پہلا نور مصطفیٰ نو پیدا بول یا بول فرمایا نور مصطفیٰ نو پیدا فرمایا فسجد للہ نور مصطفیٰ نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا فبقی فی سجودہ سبعمائة عام نور مصطفیٰ نے جدو اللہ دی بارگاہ وچ
سجدہ کیتا کہ 700 سال مصطفیٰ دا نور سجدے وچ رہیا سبحان اللہ توجہ ہے کتنے 100 سال 700 سال میرے نبی دا نور سجدے وچ رہیا ناری حضور نے فرمایا اول کل شیء سجد للہ نوری فرمایا سن عمر کائنات دی ہر چیز تو پہلا جنہیں رب نو سجدہ کیتا وہ بھی نور مصطفیٰ ہے سبحان اللہ یہ ہکا گل دا بتا رہے ہیں رب نو سب تو پہلا سجدہ کس نے کیتا ہے بولو تو یار بولو اللہ دی بارگاہ وچ سب تو پہلا سجدہ میرے نبی نے نور نے کیتا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا بلا فخر میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا اے مصطفیٰ دا فخر نہیں اے مصطفیٰ دے رب دا کرام ہے بولتے چاہتا تمہارا میرے پاک نبی نے پاک عمر نے فرمایا یا عمر تدری من انا عمر جانتے میں کونا مفتی ابنان دے بھی جانا دائیں اجوڑ کے عرض کی دلی سنیا اللہ و رسولہ عالم سنیا تو دی حقیقت نو یا خدا جانتا ہے یا تو مصطفیٰ جاننا ہے میرے پاک نبی نے دوبارہ تعارف کرایا فرمان الذی خلق اللہ العرش من نوری والکرسی من نوری واللوح والقلم من نوری والشمس والقمر من نوری ونور الأبصار من نوري والعقل من نوري ونور المعرفة في قلوب المؤمنين من نوري حضرت ساری عوام کا مزاج بن چکیا ہے کہ جن کی پگڑی بڑی ہو گئی جن کی کار چنگی بڑی ہو گئی جرا مگ کے پیسے مکا کے آگے اندر میاں بڑا لامو سی خرچہ کر دے تاں تو منگتا پیا تے جڑا کچھ نہ منگی اندر میاں نو صدقہ کوئی نہ اسے ساتھ لیا ہے دیا ہے علماء دی موجودگی وچ تحدیث نعمت واسطے عرض کر جاواں اور جنہاں نو 50 ہزار دیندے ہو صدقے ہو نبی دی حدیث دی عبارت دی کوئی نہ سمجھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دی نام دی یاد کرو میں حدیث کا ترجمہ کرنے لگا لطف آئے گا بولتے سبحان اللہ اچھا میرے پاک نبی نے غلامہ حضور دی زبان مبارک سن کے بیان کر کے چس بڑی توجہ ہے اچھا میرے پاک نبی کی پاک زبان ہو بے تسی بول دے پے ہو اپنی مرضی نال میں بول دا پیا اپنی مرضی نال خطیب بول دے اپنی مرضی نال ادیب بول دے اپنی مرضی نال نقیب بول دے اپنی مرضی نال ساری کائنات بول دیے اپنی مرضی نال پر بارگاہ مصطفیٰ دا قانون ہو رہے میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا میرے پاک نبی دی پاک زبان ہوتی ہے کلام خدا دا آپ سے مفتی رمضان دلیل کی اللہ دا قرآن فرمایا ماما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی ایک عاشق تربیوں نے ترجمہ کیتا شعر میں سلامت آج جو ایڈی دور تو سکتا ہے شعر تو سنائیں گا کوئی نہیں چلو کوئی میں بھی سنا چھنا کو جو سبحان اللہ عاشق تربیہ قرآن یہ ساجت ترجمہ کیتا اندروں دا رت بلا کوئی تولے او دا رت بلا کوئی تولے او تیراؤ دی ریس کرے انہیں موں بچورت بو حضور دی زبان پڑھی یہ حدیث سن ترجمہ ایمان تعالیٰ ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کرایا فرمایا انا الذی خلق اللہ العرش من نوری اے عمر سن اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ میں سبحان اللہ آمین ایک بار پھر کہتے سبحان اللہ اچھا حضرت عیسیٰ پاک دا زمانہ سی کہ اللہ رب العزت نے
عیسیٰ علیہ السلام بلے وحی فرمایا پاک عیسیٰ میں جدوں اپنے عرش کو پیدا فرمایا نا کہ میرا عرش میرے جلال دی وجہ کو کمبل لگ پیا عرش کمبل لگ پیا جدوں عرش کمیا میں کیا کدے زمین تے ڈگنا پوے میرا پاک خدا فرماندا ہے اے پاک عیسیٰ جدوں عرش کمیا کتبت علی العرش اسم محمد میں عرش کے اٹھے اپنے محبوب دا نام لکھیا فسکنا بس مصطفیٰ دا نام لکھن دی دیر سی عرش میں سکون آ گیا عرش نو گانا بھی سن کے سکون آ جب یہ بولے تو عرش نو جب عرش کے رب نے میری محبوب دا نام لکھیا دی عرش میں سکون آیا اچھا اسی یہ مساجد پہ لکھی ہے نا کہ یا رسول اللہ جو ہے پہلے کا غیرہ میں روم دیا سی ہونا حکومت میں رونا پہ گیا یا رسول اللہ لکھیے ملاقیدہ ہم مٹھا دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں کیا حیا کر اللہ نے محبوب دا نام ایڈا اچھا لکھیا ہے جتے تیرے عقبے دا ہاتھ بھی نہ پہنچے اللہ نے عرش کے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہمیں مٹھا دیں گے سنیا دا امام چل پیا آلہ حضرت بریلی دا تاجدار غیرت مند عاشق مصطفیٰ دا احمد رضا بولیا نبی کی نوکری کر دیا اور قدر سونیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ نے عرش میں پیدا فرمایا نور مصطفیٰ بچوں تھکتا نہیں کرے جنہا جنہا تھک گیا سبحان اللہ جنہا نہیں تھکا اچھی آواز نہ جنہا راضی بیٹھے اچھی آواز نہ جنہا تو راضی بیٹھے ہر چک کیا تو سبحان اللہ نبی دیاں شانہ دیا عاشق تھکدا نہیں نبی دیاں شانہ دیا عاشق تھکدا نہیں بابے بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے نوجوان بیٹھے نے الحمدللہ سارے بڑی توجہ نال بڑی پیار نال بڑی محبت نال بیٹھے ہو تو سارے انہیں اکھا کھول کے حضور دا ذکر پسند کسی بھی اکھا میں نیند نہیں چہریاں دی حضور دی محبت دا نور ہے اللہ پاک ہم سلامت فرمائے میں ایڈا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا تو میں کہہ جا کیا کامیاں او میں جناب مترو دے قریب دیا تو اتنے لوگوں نے کچھ چاہ جناب سنیا کوئی نہیں میں نے سنا کہ چاہ ساری یہ تو تنو سن کے میں نے چاہ سامنے پہ یہ آتا تو سبحان اللہ یہ اگر تھک جائے تو میں نے داس دیو آپ وہ کتاب قدر میں کتاب بھی بچوں پہ اٹھ کے کھڑا ہو کیا مولوی ہون جان چھاڑ جائے اچھا ایک بار میں بیان بھی کرتا نہیں چلو نال کی تھوڑا دیا خوش طبی واسطے ایک بار میں حضرت بیان بھی کرا ایک کول خانی تے تے ختم شریف کا انہیں ٹائم رکھویا گی 11 دا تے 11 تو کوئی 2-4 بھی ٹکتے ہوتے بخبہ جو ہے نا جی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنا مفتی صاحب جی بابا جی بڑی ادب نال میں عرض کی تھی مفتی صاحب ایک غلطی دسو حکم بابا جی سادے اکے مولوی نے صبح اعلان کیتا ہے 11 بجے ختم دا ہن 11 تو ٹائم ہوتے ہو گیا ہے دا مطلب ہے سادے مولوی مسجد تے کھڑا ہو کے پھوڑ مارے بیچ کے ہوندے نا بابے کوئی اور کیا انہیں چلے رہا تو مولوی جا کے غصہ کرنا میں کہا اچھا بابا جی ہن حکم فرماؤ فرمانا کی چاہتے ہو تو سا کے مسجد تے مولوی کھڑے ہو کے پھوڑ مار دے ہو میں کہا اچھا بابا میں تیری گل مان لینا آج تے مولوی کا ہو گیا کوڑ بھئی 11 کی گل کیتی تے 2-4 منٹ اتنے ہو گئے نے چلو آج تے مولوی کا کوڑ پکڑی کھڑا ہے تے جڑا 5 بار دیہڑی وچ آندے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جدو مولوی سچ بولتا ہے وہ کدے نظر نہیں آیا جی آج ایک بار ہو گیا ہے تھی مولوی کی غلطی پکڑی کھڑا جدو میں گل کی
کہنا بھی بابا جب 5 والا یقین کریو بیٹھا بابا پتہ ہی نہیں لگا بھی بابا بیٹھا کتنے تے تسی محبت نال بیٹھے اللہ تعالی سلامت فرمائے اللہ نے عرش میں پیدا فرمایا مصطفیٰ دے نور وچ میں اپنی گل نو ذرا کڑی لے کے اگے چلنا چاہنا ہوں فرمایا بل کرسی من نوری اے عمر اللہ نے کرسی نو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ وچوں واللوح والقلم من نوری اللہ نے لوح تے قلم نو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ وچوں والشمس والقمر من نوری اللہ نے سورج تے چاند نو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ وچوں ونور الابصار من نوری اللہ نے بصارت بصیرت نور نو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ وچوں والعقل من نوری اللہ نے عقل نو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ وچوں ونور المعرفت فی قلوب المؤمنین من نوری اللہ نے جناب مومنانو ایمان والا معرفت والا سینیہ وچ نور عطا فرمایا اللہ نے نور بھی مصطفیٰ دے نور وچوں پیدا فرمایا ایک حدیث وچ آندا حضور نے فرمایا خلقت من نور اللہ والخلق من نوری سبحان اللہ میں مصطفیٰ رب دے نور وچوں بنیا ساری کائنات مصطفیٰ دے نور وچوں سبحان اللہ توجہ ہے محبت پیار دی گلاں کرن دا بڑا دل کردا ہے لیکن مینوں حکم ہویا کہ سیدھی سیدھی چل تقریر کرتے جانا میں سنانا چاہنا وا میرے نبی دا نور کائنات دی ہر چیز تو پہلا بنیا 14,000 سال بشریت بنی بعد وچ توجہ ہے سبحان اللہ کتنے ہزار سال ہن 14,000 سال بعد اللہ نے او محبوب دا نور آدم پاک دی پشت انور وچ رکھیا او نور مصطفیٰ آدم پاک تو چلدیاں نور مصطفیٰ پہنچیا حضرت عبداللہ پاک دی پشت وچ مختصر کیا ملاد بیان کر کے دے اجازت چاہ نمات توجہ میری وقت کرے حضرت حبہ پاک نو تحقیق میری پاک اماں حبہ پاک نو اللہ نے پیدا فرمایا تو آدھے تھے میرے ابا حضور دی کھپی بسری اچھا جب پیدا فرمایا نا کہ ابا حضور نے اپنے ہاتھ بدامن کی کوشش کی تھی نشر الدین کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے اللہ نے فرمایا آدم ٹھہر جا پہلے ہاتھ مار دے سبحان اللہ بہت اچھا اے آدم ہاتھ مار دا کرو عرقی تھی چھوڑیا ربا کیا حبا میری بیوی نہیں فرمایا تیری بیوی ضرور ہے پر پہلے حق مار دیو عرقی تھی چھوڑیا ربا حق مار کی دیا فرمایا اپنی بیوی دا حق مار اے دیو میرے محبوب دی ذات تے کی مرتبہ درود پڑھ کتنے مرتبہ فی مرتبہ مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھ تیرے تے میرے پاک اپنے نے درود پڑھیا تیری تے میری پاک ماں حبہ پاک ہو گیا حلال پتہ چلیا درود دی برکت ایڈی ہے سبحان اللہ بول جا درود دی برکت ہے بول جا درود دی برکت ایڈی ہے اچھا اسی الحمدللہ حضور دی ذات کے درود پڑھنی آپ الحمدللہ ایک بار پھر آپ الحمدللہ اسی نبی پاک دی درود ذات دی درود پڑھ کے اسی اعلان کرنے لوگوں سن لو ساری ماں سارے اپنے واسطے اور کو حلال ہوگا جدو درود پڑھیا ابا حضور نے پیو کرے چنگا کم پتر بھی کرے اندر بھی حلالی تا چنگا کم پیو بھی چنگا کم کرتا ہے پتر بھی چنگا کم پیا کرتا ہے اسی نبی دی ذات درود پڑھ کے اعلان کرنے لوگوں اسی اللہ دا شکر کرنے اسی اعلان کرنے اسی درود پڑھن والے آدم پاک دی حلالی اولاد پتہ چلیا درود او
پڑے گا جڑا بولو بولو جڑا وہ گل سارے سمجھ آ گئی جڑا حلالی ہوئے گا کیوں مینوں ایک حدیث پاک دین بچارے کے حضور دی پاک بارگاہ وچ ایک فرشتہ ہے جمعرات کے جمعہ والے دن جدو کوئی درود پاک پڑھتا ہے نا کہ حضور خود سنتے نہیں محبت والے ہیں تو درود بھی خود سنتے نہیں لیکن وہ جو فرشتہ حضور کے قدمہ وچ کھڑا ہے نا کائنات کے کسی مقام کے بھی کوئی بندہ درود پڑھے وہ فرشتہ حضور دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے سونیا فلاں دا پتر فلاں دا پوترا فلاں دا پڑپوتا سنیا اونے تھوڑی ذات تے درود پڑھے ہے درود قبول فرماؤ پتہ چلیا درود حلالی پڑھ جائے پیو والا پڑھ جائے دوسرا حضور دی ذات تے درود نہیں پڑھدا اسی درود پڑھ کے دسنیاں الحمدللہ اسی آدم پاک دی حلالی اولاد اور نور مصطفیٰ چل دیاں مختصر کروں جدو پہنچیا حضرت عبداللہ پاک دی پاک پشت کے اندر تو علیہ تے میرے پاک نبی کے والدین کریمین طیبین طاہرین در نکاح ہوا مہینہ سی رجب تھا بولو کیڑا مہینہ بولو تھا کیڑا مہینہ یہ گل تو پکا لو کیڑا مہینہ رجب کا مہینہ جمعرات کا دن میرے تے تو علیہ پال نبی کے والدین کریمین طیبین طاہرین در نکاح حضور دے والدین دے امام دے بارے میں کچھ بیان کرتا پھر کدے موقع ملیا کہ کدے پھر کوئی آمد ہوئی تو انشاءاللہ حضور دے والدین دی شان سناما گی بس میں بیان یہ کر رہا ہوں کریم آقا علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین دا نکاح ہوا جمعرات دا دن سی رجب شریف دا مہینہ حضور دے والدین کریمین طیبین طاہرین جمعہ دی رات خلوت اختیار فرمائی اور نور مصطفیٰ جرا حضرت عبداللہ دی پشت انور وچ سی او بدن آمنہ دی اندر تشریف فرما ہویا بڑا مختصر کیا اور نور پاک جدو حضور دا پاک نور اماں دی شکم وچ آیا نا مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات میں خوشیاں منائیں مصطفیٰ دی ظہور دا وقت قریب آ گیا توجہ کرنا 9 مہینے میرے نبی دا نور حضرت آمنہ پاک دی جسم انور بچ رہا جدو ولادت مصطفیٰ دی گڑی آئی توجہ ہے ولادت مصطفیٰ دی گڑی آئی رات جا رہی سی دن بولو چاہو دن آ رہے سی نہ پوری رات نہ پورا دن حضور دنیا کے آئے 12 ربیع الاول شریف دا دن پیر دا دن آپ سبحان اللہ الشمامت العنبریہ من مولد خیر البریہ دے اندر مولوی صدیق حسن بھوپالی نے لکھیا ہے کہ یاد دن میں آپ 2 ربیع الاول نو حضور دی ولادت کئی دن 8 نو کئی 10 نو کئی کوئی مولوی صدیق حسن بھوپالی بھی لکھ دے 12 ربیع الاول شریف صبح صادق دے وقت پیر دے دن آمینہ دے گھر مصطفیٰ جلوہ فرما ہوئے فرمایا اسی بات دے علماء دا اتفاقی پتہ چلے آدھی کوئی اور گل کرے کہ وہ عالمہ وچوں نہیں جائدہ وچوں ہیں علماء دا اتفاق 12 ربیع الاول شریف سوموار دا دن صبح صادق دے وقت حضور دنیا کی آئے کہ نشانہ نہ رہے سن امام تازہ دی جو ہے حضور جدو دنیا کی آئے نبی پاک دی پاک امہ فرمودیاں نے میں دیکھیا فرشتے 3 جھنڈے لائے کے ہیں ایک نہ کچھ علماء کو سنیا میں تھوڑا دیا نتیجہ پیش کر کے گل اگلی سنانا چاہنا ہوں 3 جھنڈے لائے کے آئے فرشتے ایک لایا مشرق پیچھے ایک لایا مغرب پیچھے ایک لایا کعبے دی بولو دی چاہتے پتہ چلیا جھنڈے اٹھے لائے جاندے نے جتنے تک حکومت ہوتی ہے مثلا پاکستان دا جھنڈا بارڈر تو پار کسے لان دینا بارڈر تو پار آ رہا دا جھنڈا اور وار کسے لان دینا پتہ چلیا جھنڈے اٹھے لائے جاندے نے جتنے تک حکومت ہوتی ہے میرے نبی دی آمد دی جھنڈے رب نے ساری کائنات تے لگوا کے 10 چھڑیا
لوگوں ساری کائنات کی حکومت مصطفیٰ دی نہیں چاس نہیں جلدی سے وقت اللہ اچھی کر میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نبی دی پاک امہ فرمودیا نے خراجہ منی نور اضاءت لہا قصور الشام آپ فرمودیا نے میرے جسمی انور کے بچوں نور دا لہور آیا میں اس نور پاک نے بجا کروں سبب نال اپنے گھر میں چھپے کے ساری کائنات دا معاجلہ پہ کر دیا ساری کائنات نو بندی پیا عقیدہ سمجھا مننا پائے گا جس نبی دے نور دا صدقہ اما گھر میں چھپے کے ساری کائنات ویک سکتیاں نے اور نور والا مدار میں چھپے کے غلامہ دی میں پھر ویک بھی سکتے نے غلامہ دی سلام دا جب آپ بھی عطاب اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور دنیا کی آیا کو سبحان اللہ حضور دنیا کی آئے مولیاں دے ہم بھی پیدا ہوئے میں بلے بھی بلے پیدا ہوئے مندی ہیں پر یاد رکھ تو تے میں پیدا ہوئے اماں بھی پلید ماں بھی پلید تے تھاں بھی پلید حضور آئے ماں بھی پاک تے تھاں بھی پاک نہیں سبحان اللہ نہیں آتی ماں بھی پاک تھاں بھی پاک آنیا میرے لجپال نبی میں سر مبارک رکھیا سجدے وچ نبی دی پاک ماں فرمودیاں نے حضور سر مبارک سجدے وچ رکھ کے اللہ دی بارگاہ وچ پیار کرتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی کئی مولوی ترجمہ کر دینے حضور نے عرض کی تھی سونے ربا میری امت نو بخش دے باہبا جاہبو دا مانا بخشن والا نہیں ہوتا باہبا جاہبو دا مانا ہے مولا میری امت میں عطا فرما توجہ دکھا چاہیے آج ملنا کہتا 40 سال تک نبی کو پتا نہیں میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں میں کیا تباہ ہو جاؤں تیری مننا یا لجپال نبی دی مننا حضور سر مبارک آگیا سجدے وچ رکھ کے رب کو امت منگی پتا چلیا نبی پڑھ کے آئے میں رب کو امت منگتے پئے مان کے آئے نہیں امت بعد میں منگتے پڑے توجہ ہے صحابہ نے بھی عرض کی تھی جدو صحابہ اکرام علیہ رضوان الحمدللہ سنی دن مبارک ہوئے میں پہلے بھی عرض کی تھی پھر عرض کر رہی ہوں تو آلی رسول دا بھی غلام تو صحابہ رسول دا بھی غلام جدو صحابہ دی عظمت شان دی گل ہوئے نا ہاتھ چپ چپ کے نعرے مار لینا کیا آمنا و صدقنا اسی دہائی دینا والا حضور دی ہر نسبت نو منن والے پر یاد رکھ رہے صحابہ کرام نے نبی پاک کی خدمت ہے دوسری اندر عرض کی تھی سونیا مطابت مدرکن نبوہ سونیا دسو کے صحیح اللہ نے تو نبوت تاج قدو عطا اللہ نے تو نبوت دا تاج ہے قدو عطا فرمایا میرے پاک نبی نے بھی فرمایا صحابہ تنوں پتا دیا ہے میں 40 سال تو بعد اعلان نبوت کیتا ہے تنوں پتا ہے پوچھتے کیوں پیا نانا صحابہ دے پوچھن وچ حکمت سی کائنات والیاں نوں پتا چل جائے میرے پاک نبی نے فرمایا تو نبی جاؤں و آدم بین الماء آدم پاک دا پانی تے مٹی آپس وچ نہیں سی ملے میں ادو بھی نبی سبحان اللہ توجہ دکھا چاہیے میں ادو بھی بولو بولو میں ادو بھی دس یہ حضرات کے 40 سال تو پہلے نبی نو پتا کوئی نہیں ملنا جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے بولتے چاہیے بولتے چاہیے میرے نبی پاک سچے نے حدیث دے رب سن اگے میرے پاک نبی نے جب رب دی بارگاہ وچ امت دا سوال کیتا نبی دی پاک امت فرمودیاں نے الا دئی وحبتک امتک بعلا امتک سویا امت
منگتے ہو میں خدا نے تہاڈی بلند ہمت دی وجہ کولوں تانوں شان والی امت عطا فرما چھڈی سبحان اللہ مصطفیٰ دے غلاماں تینوں مبارکاں ہوں تینوں مبارکاں ہوں تینوں مبارکاں ہوں اور تینوں اللہ نے ایڈیاں شاناں دتیاں نے نبی منگدے رہے مولا سانوں نبی نہ بنادا ایڈا جڑا شان والا محبوب بھیجنا ہی سانوں او امت ہی بنا چھڈ پر تو تے میں مصطفیٰ نو رب کولوں منگیا نہیں اللہ نے تینوں تے مینوں اپنا حبیب بن مانگے عطا فرمایا حضور نے سراج کی فرمایا انا حسکم من الانبیاء وانتم حسی من الامم فرمایا نبیاں وچوں میں تہاڈے حصے وچ آیا امتہ بچو تسی مصطفیٰ دے حصے وچ آئے یار اس تو بڑی خوش نصیبی کیڑی ہے حضور دے غلامہ میں جی گل کرنا چاہنا توجہ نال سن مقائی گل ایک بات اور عرض کرتا جمع وقت کافی ہو چکا ہے چونکہ میں مہمان بھی ہاں کہ الحمدللہ میں پتہ ہے تسی سارے مہمان دی قدر کرن والے بیٹھے ہو میرے برادر مکرم حضرت علامہ قاری اظہر حسین فریدی صاحب میری مختصر جی حاضری میں مکمل کرنے لگا میں تو بعد دو تین شعر حضور دی نعت خرید پڑھ سی محبت نال سن لے سو کہ میں چونکہ مہمان بھی ہاں تے مسافر بھی ہاں تے حضور نے فرمایا مسافر کی دعا رب قبول فرما دے دعا جا کرساں انشاءاللہ تہاڈا بھی بیڑا پار تے مفتی رمضان دا بھی بیڑا سن حضور نے جب امت دا سوال کیتا نا اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تہاڈی ہمت دی وجہ کولوں شان والی امت عطا فرما چھڈی اگے حدیث تے لفظ سن نبی دی پاک اماں فرماتی نے آواز آئی اللہ نے فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے فرمایا اشہدو یا ملائکتی اے میری فرشتیوں گواہ ہو جاؤ اے میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ ان حبیبی لا ینسا امتہ عند البلاد فکیف ینساها یوم القیامہ اللہ نے فرشتیاں نو کٹھیاں کر کے فرمایا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میرا حبیب اپنی ولادت دی وقت اپنی امت نو نہیں بھولیا تیرا ولادت دی وقت امت نو نہیں بھولیا او مصطفیٰ قیامت والے دن بھی اپنی امت نو نہیں بھولے گا نبی پاک نے پاک دادا حضرت عبدالمطلب پاک فرما دیں کل لگے دے علاقے تے بیان کرن واسطے گئے تو ایک نقیبیہ بیان کریا کہ یہ ابو جہل نبی پاک کا چاچا میں چپ رہا ہے جہلہ دی حد مک گئی ماشاءاللہ بزرگ کے بیٹھے نے نقابت پہ کر دیا مشبہ شکل بھی ہیں سرکار دی سنت مبارک چہرے کی سجائی ہوئی ہے میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج کل تسی جڑا محفلاں دا حال سنتے پئے ہو ویندے پئے ہو چنگا کیتے نے جڑا باہر نہیں سدیا جی خطیب ٹائم تھوڑا لیندا تے نقیب بہت لے جاندا ہے پھر کوئی پتہ نہیں بھی آدھا کی پیا ہے جناب این جمری مارنیت پتہ نہیں کی کچھ کرتے ہیں بہرحال میں اس پاسے نہیں جانا چاہنا ہوں حضرات محترم توجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نبی پاک علیہ ہاں میں اُدھر گل دس رہا سا او نقیب پتہ کیاں دیا کہ جی ابو جہل نبی پاک دا چاچا میں کہ چپ کر جہل تینوں کیا آخیا چاچا ہے آخر جی میں سنیا میں کہ سنانا والا بھی جہل تے سننا والا بھی جہل ابو جہل دا نام ہے عمر کی نام ہے عمر او دے پیو دا نام ہے ہشام کی ہے عمر بن ہشام ابو جہل دا نام کی ہے عمر بن ہشام تے حضور پاک دے دادا پاک دا نام ہے حضرت عبدالمطلب چاچا تے تاں بندا جے پیو دا نام ملدا چاچا تے حضور دا تاں جا کے بندا جے پیو دا نام ملدا
او دے پیو دا نا ہو رہے نبی پاک دے دادا حضور دا نا ہو رہے ملائے میں پھد گئی نبی پاک دا چاچا بنائی رہے میں کر لے جا ابو جہل نبی دا چاچا نہیں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میں جی گلارز کرنا چاہنا ماں سون اجازت حضرت عبد المطلب سونے نبی دا سونا دادا کعبے دا توافیہ کرتا ہے مصطفیٰ دی ولادت دی وقت سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے پاک دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مندر میں کعبے دا توافیہ کرتا ہوں جدو آمدی مصطفیٰ میں کعبے والے کھائیں قد سجدت نحو مقام ابراہیم حضور دا پاک دادا فرماتا ہے میں دیکھیا کعبہ مقام ابراہیم وال جھکیا ہے سبحان اللہ سجدہ کیتا ہے کی کیتا ہے سجدہ کیتا ہے آوازہ دیا دل رہے اللہ اکبر الآن رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی ربی من انجاس الاسنام وارجاس المشرکین کئی جگہ تو میں کہتی جو اور بھی بات پڑھی ہے لوگوں نے سمجھ نہ آئے تو اٹھ کے بعد جانے ہیں لیکن ماشاءاللہ میں لگتا بھی سارے ان کو میں جانے کی سون کعبہ کے پیاند ہے نعرے بھی ہمارے حضور دی آمد دے بولتے جا حضور دی آمد دے نعرے بھی ہمارے اللہ اکبر اللہ سب تو بتائے اللہ سب تو چیشان والا ہے آج محمد مصطفیٰ دے راگل میں تو کتا دی پلیتی تمہیں پاک کر چڑیا ہے آج مصطفیٰ دنیا تے بھیج کے میں نے مشرکہ دی پلیتی تمہیں دور کر چڑیا ہے آج کعبہ خوشیاں پیا مناتا ہے دستا پیا لوگوں میں ساری کائنات دا کعبہ میں ساری کائنات دا قبلہ میرا قبلہ مصطفیٰ ہے میں ساری کائنات دا کعبہ ہوں میرا کعبہ مصطفیٰ ہے بولتا میرا کعبہ اچھا مقام ابراہیم اللہ کیوں جھکیا ہے علماء نے لکھا ہے اس واسطے کہ جس پاسے مقام ابراہیم ہے نا اسی پاسے سید دے وچ گھر نبی پاک دی پاک اماں حضرت آمینہ پاک دا جھکیا مقام ابراہیم بلے سجدہ مصطفیٰ نے بولو کی کیتا ہے سجدہ رب نو کر کے شکر مصطفیٰ دی آمد دا کیتا ہے حضرات محترم دسنا سی لوگوں میں ساری کائنات دا کعبہ میرا کعبہ مصطفیٰ ہے اس واسطے سنیا دا امام بریلی دا تاجدار جب مکہ شریف کرنے مناسک حج ادا کرن تو بعد جب مکہ تو مدینے دی تیاری فرمائیے حاجیوں کو پکار کے فرماتے ہیں حاجیوں شاہین شاہ کا روزہ دیکھو شاہین شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو واہ اللہ محبوب دیا ذوالفضل صدقہ جنہی حاضری پیش کی تھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اور یہ محبت سلامت فرمائے برادر مکرم قاری اظہر حسین